السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اس دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیندار طبقے کا، ہمارے علماء کا ٹوٹل جو زور لگتا ہے، مکمل ان کی جو کوشش ہے، جتنی بحث ہے، جتنی وہ تبلیغ کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں، جتنے جلسے کرتے ہیں، جتنی ان کی محفلیں ہوتی ہیں، جتنے اجتماع ہوتے ہیں، جتنے اکٹھ ہوتے ہیں، جتنی کتب لکھی جاتی ہیں، سارے کا سارا زور جو ہے وہ چند اختلافی فروعی اختلافات کے اوپر سارا زور دیا ہوا ہے، اور اس کے سوا ساری جو دین کی ذمہ داریاں تھیں ان کے ذمے، جو انہوں نے ادا کرنی تھیں، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی فیلئر ہے، 100%۔ یعنی آپ کسی بھی عام آدمی سے اگر یہ پوچھ لیں نکاح کا طریقہ کیا ہے، نہیں بتا سکے، اسے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے یہ پوچھ لیتے ہیں بھائی طلاق کا طریقہ کیا ہے، ایک آدمی کے اختلافات ہو گئے ہیں گھر میں، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے اپنی بیوی کو، اس سے قبل، طلاق کے قبل کے جو مراحل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کسی کو وہ بیان کرتے سنا نہیں ہے، کسی مولوی کو یہ عوام کو بتاتے سنا نہیں ہے کہ یہ سٹیپس ہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، عائلی قوانین کیا ہیں قرآن مجید کے، کسی سے میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسی کچھ اور مستثنیات ہوں گی تو چند لوگ ہوں گے، باقی سارے کے سارے۔ اور پھر اگر کوئی اٹھتا بھی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر کسی کا سب سے بڑا جو میدان ہے تو وہ ان کو وہ ملتا ہے مشاجرات صحابہ میں۔ بھائی تم سے یہ سوال ہوگا فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ نہیں کیا تھا، تم سے سوال ہوگا تم نے دین پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی، تم نے کس حد تک اسے ادا کیا ہے؟ تم اپنے حلقہ احباب میں جہاں پہ تمہارا انفلوئنس ہے، جو تمہارے سے لوگ سیکھتے تھے، سیکھنے آتے تھے، یا جنہیں تم نے سکھانا تھا، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ جو تم ٹکر پاڑ قسم کی کانفرنسیں کرتے تھے، اور وہ جو تم نے تبلیغ کے نام پر جنگ و جدل کا ماحول بنایا ہوا تھا، وہ جو تم نے تبلیغ اسلام کے نام پہ لوگوں کو اپنے آپس میں لڑانے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، وہ کیوں لیا ہوا تھا بھائی؟ قرآن مجید فرقوں سے روکتا ہے، یہ فرقے بناتے ہیں، یہ مسالک کی لڑائیاں ہیں، یہ میرا مسلک ہے، وہ تیرا مسلک ہے، یہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں۔ چند چیزیں میں آپ کو انگلیوں پہ گنوا دیتا ہوں۔ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، آمین بالجہر کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے، اونچی آواز سے آمین کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں، طلاق ثلاثہ ہے یا طلاق واحدہ ہے، اور اس کے سوا تو میرے خیال میں کوئی بڑا ایشو اور اختلاف میں نے اسٹیجوں پر نہیں دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ توحید کے نام پہ جو انہوں نے اختلافات جو پیدا کیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ موحد ہے، وہ توحید کی بات کرتا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ ان پر لیبل ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی اصلاح کی کوشش مقصود اور مراد نہیں ہے، وہاں بھی اصل میں اگلے کو اسلام سے خارج کرنا مقصود ہے، وہاں یہ نہیں بتلانا مقصود کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اور توحید کی جو مکمل اکمل کامل ان کے ہاں شرح ہے، وہ یہ ہے کہ فلاں فلاں مشرک ہے، اور یہ کام کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے سوا انہیں عقائد کا ککھ پتہ نہ ہو۔ توحید کی جو اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اس کے بارے میں انہیں ذرہ برابر علم نہ ہو، اور انہوں نے ذرہ برابر کبھی بیان نہ کیا ہو، لیکن یہ ڈانگ اٹھا کر پڑے ہوئے ہوں گے کہ فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے۔ بھائی تم نے عقیدہ بیان ہی کب کیا ہے؟ جو لوگ تو شرک سے باہر نکل آتے۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے یہ جو
آپ کے مال کے ڈاکو ہیں اور آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان سے بچیے، ان سے بچیے، انہیں بتلائیے کہ ہم آپ کے ہاتھ نہیں آنے والے، یہ جو آپ مصالح کے نام پہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے، اور اس مسل کی جنگ سے، اس مسل کی تفریق سے باہر نکلیے۔ دین بڑا خوبصورت سا راستہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو احکام کی روایات ہیں، میرے خیال میں 1200 سے کچھ اوپر روایات ہیں احکام کی، اور قرآن مجید کا سادہ ترجمہ، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا از بس لازم ہے۔ یہ جو ملا حضرات آپ سے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں یا ان پہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پھر نکاح خود پڑھا لیا کرو، پھر جنازے خود پڑھا لیا کرو، تو بھائی یہ دراصل اپنے فیل ہونے کا، اپنے فیلئر کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بندہ پوچھے کہ یہ اس قابل عام آدمی کو کرنا کس نے تھا، احکام کا سبق پڑھانا کس نے تھا، احکام لوگوں کو سکھانے کس نے تھے، احکام دین کی جو تبلیغ ہے وہ کس نے؟ 1200 روایات، یار ایک زندگی اتنی پڑی ہے اس میں 1200 اور کچھ روایات نہیں لوگ مطلب سیکھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ اتنے ظالم ہیں، جو بچے آپ ان کے پاس بھیجتے ہیں نا ان کو بھی یہ دین نہیں سکھاتے، ان کو بھی یہ اختلاف سکھاتے ہیں، ان کو بھی یہ مناظرہ سکھاتے ہیں۔ آپ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے نام سے وہ 1200 اور کچھ روایات ہیں وہ جمع کر دی ہیں، اور اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کچھ چند روایات شاید ان سے رہ گئی ہوں، ورنہ ساری تقریباً انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ غریق رحمتیں فرمائے۔ تو یہ سمپل سی ایک چیز تھی، قرآن مجید کا سادہ ترجمہ اور احکام کی روایات، یہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے، یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قریب کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں سے آپ پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیں، کسی یونیورسٹی سے پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیں، لیکن خدا کے لیے ان دین کے ڈاکوؤں سے بچیے اور اپنے بچوں کو احکام دین سکھائیے، دین کی احکام کی جو روایات ہیں قرآن مجید کا سادہ ترجمہ یہ سکھائیے۔ اس سادہ سے مسلمان اللہ کو چاہیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقوں کو ناپسند کیا ہے، اللہ کو فرقے اور مصالح کی جنگیں نہیں چاہیے، تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کیجیے اور ان کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا ہے۔ تو قرآن مجید سے تمسک بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احکام کی روایات اور قرآن مجید کا سادہ ترجمہ، یہ بچہ 2 سال میں، 1.5 سال میں، سال میں، 2 سال میں پڑھ جاتا ہے، انہیں یہ پڑھائیے، یہ بڑے اچھے خوبصورت سے مسلمان بنے گی انشاءاللہ۔ اور آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ اس بات پر کریں۔ اگر آپ بچے کو میٹرک کرانے میں 10 سال لگا دیتے ہیں، ایف اے کرانے میں، بی اے میں، ایم اے کراتے ہیں، اس سے ان ڈگریوں کی توقع رکھتے ہیں، تو اپنے بچے کو اس طرف بھی لے کے آئیے، قرآن مجید کا سادہ ترجمہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ احکام کی روایات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے نام سے، یہ بچوں کو پڑھائیے، یہ انشاءاللہ کافی ہو رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔